نمازی کے سامنے گزرنا کبائر گناہوں میں شمار ہے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چغلی ہے، حقوق الوالدین ہے. اس طرح یہ بھی ایک بدترین گناہ ہے، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں اگر گزرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ کتنا گناہ ہے، لوقف 40، سنن دارقطنی میں ہے 40 سنۃ، 40 سال تک کھڑا رہتا. نماز اگلی صفوں میں پڑھ لیتے ہیں، پھر نمازی کو آگے پیچھے کر کے اور بھاگتے ہیں. بھئی تمہیں اتنا بڑا مرض ہے تو پیچھے کھڑے رہتے بچوں کی صفوں میں، آگے آ جاتے ہیں اور آگے صفوف کے آداب نہیں جانتے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے پیچھے رہا کریں، کیونکہ ان میں اطمینان نہیں ہوتا، استقلال طبع نہیں ہوتا. اور بڑے کی تو بڑی شان ہے کہ وہ تسلی سے کھڑا ہو، آرام سے کھڑا ہو، سویرے آئے، دیر تک بیٹھا رہے. یہ صفوف اسلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک صف بندی. بہت احتیاط فرمایا کرے کہ آپ کے ذمہ کسی کے سامنے گزرنا نہ ہو. یوم الجمعہ کو چونکہ بہت رش ہوتا ہے اور لوگ دیر سے بھی آتے ہیں اور آگے بڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ثواب اس کو ملے گا جو یا وقت پر آئے یا لوگوں کو نہ پھلانگے. من لم یتخطی رقاب الناس، من لم یتخطی رقاب الناس، ثواب اس کو ملے گا، جمعہ کی فضیلت اس کو عطا ہوگی جس نے لوگوں کو پھلانگا نہ ہو. دیکھو آنے والے کو بھی پابند کیا کہ پھلانگنا ولانگنا نہیں، اور گزرنے والے کو بھی پابند کیا کہ کھڑے رہو لیکن نمازی کو آزار نہ پہنچاؤ. لا الہ الا اللہ. سویرے آنا سنت ہے، اور مسجد میں دیر تک بیٹھے رہنا سلف کا عمل ہے. اللہ کا خاص فضل اور شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم دیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں. ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے جلدی کرنی پڑتی ہے. العجلۃ من الشیطان، اس جلدی سے شیطان خوش ہوگا اور دین کو اور مسائل کو، شرعی موقف کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے.